الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإیاک نستعین۔ اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، تجھی کو پکارتے ہیں۔ بڑا پیارا سیگمنٹ ماشاءاللہ، جس میں وظائف بھی بیان ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ قربان جائیے، آج اللہ رب العزت کے اس میں مبارک پر بات کریں گے۔ اس کو پڑھنے والے اور اس طرح اللہ کو پکارنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس کو اللہ رب العزت کے خزانے عطا کیے جاتے ہیں۔ اگر تنگ دست پڑتا ہے تو وہ فراغ دست ہو جاتا ہے، بے روزگار پڑتا ہے، یقین کیجئے اس کے لیے رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ طرح طرح کی آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں میں گرے ہوئے لوگ جب اللہ کے اس اسم کو پڑھتے ہیں، ان کی مدد کی جاتی ہے۔ تنگ دست، غربت، قرض، بے روزگاری میں مبتلا احباب جب اس اسم کے ساتھ اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت کے خزانے ان کو عطا کی جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا وہاب، اے بہت زیادہ دینے والے، اے خزانے لٹانے والے، اے جھولیاں بھرنے والے۔ قربان جائیے، یا وہاب یہ وہ اسم مبارک ہے۔ علماء مشائخ فرماتے ہیں اس کو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں، اللہ کے خزانے اس کو عطا کیے جاتے ہیں۔ اور ایک خاص وظیفہ یا وہابوں کا آج میں آپ کو کے گوش گزار کروں گا، اور اگر اس طرح آپ اس کو پڑھیں گے آپ یا وہابوں کے عامل بن جائیں گے۔ یا وہابوں یہ اسم مبارک روزانہ 3125 مرتبہ، یعنی 24 اوور 24 گھنٹے میں 3125 بار پڑھیں۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور جب سے آپ شروع کریں 40 ڈیز یعنی 40 دن تک اس کو روزانہ پڑھیں، یقین جانیے آپ یا وہابوں کے عامل ہو جائیں گے۔ اور اس طرح 40 دن میں یہ آپ کی تعداد پوری ہوگی، اور جب آپ یا وہابوں پڑھیں گے، غربت، تنگ دستی، بے روزگاری انشاءاللہ ہمیشہ سے اس کا خاتمہ ہوگا، اور آپ لینے والے کے بجائے انشاءاللہ دینے والے ہو جائیں گے۔ یقین کریے کہ غریب نے پڑھا ہے وہ امیر ہوا ہے، بدحال نے پڑھا ہے وہ خوشحال ہو گیا، تنگ دست نے پڑھا ہے وہ فراغ دست ہو گیا ہے، غموں میں پڑھا ہے خوشیاں اس کا مقدر بنی ہیں، ذلتوں میں پڑھا ہے عزتیں اس کا مقدر بنی ہیں۔ تو یا وہابو یہ وہ اسم ہے، اس کی برکت ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں اس کی اور برکتیں آپ کو نصیب ہو، صبح فجر کی نماز کے بعد جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، سورج کی پہلی کرن نکلنے یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جب اشراق چاش کی نماز پڑھی جاتی ہے، آپ سجدے کی حالت میں اس کو 70 بار پڑھیں، یا وہابو یا وہابو، گر گڑائیں، روئیں، یقین جانیے کیسی حاجت ہے وہ پوری ہوگی۔ یا وہابو کی وہ تاثیر ہے، یا وہابو میں وہ کمالات ہیں کہ اگر بیان کی جائیں یقین جانیے کہ اس کے لیے کتابیں بھر جائیں۔ اب دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو لوگوں نے ہم سے ناظرین سوالات جو ہم سے کرتے ہیں روزانہ۔ پہلا سوال ہے، یہ ہماری بہن ہے صدف فیصل آباد سے، یہ کہتی ہے شادی کو 6 برس ہو گئے، سسرال والے بے اولادی کا طعنہ دیتے ہیں، اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائے۔ بڑا بہترین وظیفہ ان کے لیے بھی، اور جتنے ناظرین سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں دنیا بھر میں، ان میں سے اگر خود یا کوئی عزیز جس کے اولاد نہیں ہے اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے سورہ تغابن۔ سورہ تغابن قرآن پاک کی صورت مبارکہ، چھوٹی سی صورت ہے، اتنی بڑی نہیں ہے، مشکل سے 7 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں۔ یہ روزانہ 3 بار پڑھیں، 3 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کر صبح پڑھیں تو اچھا ہے۔ یہ محترمہ خود بھی پی لیں، شوہر کو بھی پلائیں، انشاءاللہ اولاد ہونے میں کیسی کوئی روحانی رکاوٹ ہوگی، جادو ہے، سحر ہے، نظر بد ہے، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی بیماری بھی ہے انشاءاللہ افاقہ ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ۔
دوسرا سوال ہے ہمارا، یہ جمیلہ ہیں کراچی سے، انہوں نے سوال کیا ہے، یہ کہتی ہیں میری اوپر تلے 4 بیٹیاں ہوئی ہیں لیکن شوہر کو بیٹے کی خواہش ہے، میں بہت پریشان ہوں، بیٹے کی پیدائش کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے ساس کا اور شوہر کا بھی، یاد رکھیے گا بزرگوں سے یہ بات پہنچی ہے کہ اولاد شوہر کے نصیب سے ہوتی ہے اور رزق عورت کے نصیب سے۔ اب بدقسمتی ہے کہ اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو عورت کو شکوہ کیا جاتا ہے، عورت کو تانے دیے جاتے ہیں، بھائی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ تو بیٹیاں ہونے پر خوش ضرور ہوا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ بیٹی رحمت ہے، بیٹی نعمت ہے، بیٹی سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو بیٹی ہونے پر کبھی ناراض نہ ہوا کریں، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو صحیح بات ہے، یہ بھی خواہش ہے، بیٹا ہونا جانشین ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین وظیفہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ صبح جب بھی اٹھیں بہن، آج کا رمضان مبارک ہے تو سحری میں سورہ مزمل 7 بار پڑھیں، قرآن اچھا کریں، جب بھی قرآن پڑھیں تلفظ اچھے ہوں، سورہ مزمل 7 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں، شوہر کو بھی پلائیں، انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت یعنی بیٹے کی نعمت سے بھی نوازے گا انشاءاللہ۔ تابش ہیں مظفر آباد سے، یہ ہمارے ان کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں شادی کو 2 سال ہوئے، بیوی ناراض ہو کر چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیا کروں، وہ واپس کیسے آئے گی، وظیفہ بتائیں۔ بھائی ناراض نہ کیا کریں، آج کل بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اس معاشرے میں عورتوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ جیسے آپ کی بہن بیٹی، آپ اپنی بہن بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی کسی کی بہن اور بیٹی ہے، تو خدا را کسی کی بہن بیٹی سمجھ کر آپ اپنی بیوی پر تشدد نہ کیا کریں، اس سے نفرت نہ کیا کریں، اس کو حقیر نہ سمجھا کریں۔ یقین جانیے اپنی جیسے آپ بہنوں اور بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، یقیناً اپنی بیوی کو عزت دیا کریں، اس سے پیار کیجئے۔ اس کے لیے بہترین وظیفہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ روٹ کے چلی گئیں تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ ہر نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ 70 بار پڑھیں، مجرب ہے، آزمودہ ہے، انشاءاللہ چند ہی دن میں انشاءاللہ واپس لوٹ آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکتیں عزت عطا فرمائے اور ماہ رمضان کی خوب برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں تلاوت قرآن کی کثرت نصیب فرمائے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، والسلام۔